وأحسن منك لم تر قط عيني، وأجمل منك لم تلد النساء. خلقت مبرأ من كل عيب، خلقت مبرأ من كل عيب، كأنك قد خلقت كما تشاء. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ۔ سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین کرام، سورہ انفال درس نمبر 753 آیت 25-26۔ آج کا موضوع، کیا ہم سب اللہ تعالیٰ کے ناشکر گزار بندے ہیں؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ یا ایہا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم واعلموا ان اللہ یحول بین المرء وقلبہ وانہ الیہ تحشرون۔ مومنو، خدا اور اس کے رسول کا حکم قبول کرو جبکہ رسول خدا تمہیں ایسے کام کے لیے بلاتے ہیں جو تم کو زندگی جاوداں بخشتا ہے، اور جان رکھو کہ خدا آدمی اور اس کے دل کے درمیان حائل ہو جاتا ہے، اور یہ بھی کہ تم سب اس کے روبرو جمع کیے جاؤ گے۔ سامعین کرام، سورہ انفال آیت نمبر 25۔ واتقوا فتنة لا تصیبن الذین ظلموا منکم خاصہ، اور تم اس فتنے سے بچتے رہو جو تم میں سے خاص ظالموں پر ہی نہیں پڑے گا۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، اور جان لو کہ اللہ تعالیٰ سخت عذاب کرنے والا ہے۔ سامعین کرام، اہم آیت ہے اور اس میں یعنی امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا تذکرہ ہے۔ یعنی اگر کوئی برائی سے نہ روکے تو پھر کیا ہوگا۔ آج کی اس آیت کا جو ہم نے پڑھی ہے، اس کا موضوع یہ ہے کہ اگر برائی سے نہ روکا جائے اور سیدھے راستے کی طرف نہ بلایا جائے تو پھر اس کے اثرات کیا ہوں گے۔ تو اس آیت میں بالکل واضح مضمون ہے اور حقیقت بھی یہی ہے، اور قرآن میں دوسری جگہ بھی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، ابھی ہم پڑھ چکے ہیں اصحاب السبت کے بارے میں، کہ اصحاب السبت یعنی ہفتے والے دن کے بارے میں جن لوگوں نے نافرمانی کی یا اس میں مبتلا ہوئے، تو قوم میں تین گروہ بن گئے۔ ایک وہ لوگ تھے جو اس خرابی میں مبتلا تھے اور احتیاط نہیں کی، انہوں نے نافرمانی کی کوئی سبیل نکال لی، ہفتے کے دن کام کیا، دنیاوی کام کیا، ہیلا بنا لیا۔ تو ایک تو وہ گروہ تھا جو نافرمانی میں مبتلا تھا۔ پھر ایک گروہ وہ تھا جو اس نافرمانی میں مبتلا تو نہیں تھا
لیکن ان لوگوں کو منع بھی نہیں کرتے تھے، اور الٹا ان لوگوں کو جو منع کرتے تھے اور برائی سے روکتے تھے، یہ لوگ ان کو ٹوکتے تھے کہ تم لم تعظون قوما اللہ مہلکہم او معذبہم عذابا شدیدا، کہ تم کیوں ایسے قوم کو ٹوکتے ہو، روکتے ہو، وعظ کرتے ہو کہ جو برائی میں مبتلا ہیں اور اللہ تعالیٰ انہیں عذاب دینے والا ہے، تو ان کو کیوں، یعنی ان کا مطلب یہ تھا کہ تم مت روکو ان کو اس برائی سے، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ تو بہرحال قالوا معذرۃ الی ربکم ولعلہم یرجعون، ان کا جواب یہ تھا کہ شاید کہ یہ لوگ رک جائیں، اور یہ بھی کہ ہم یعنی اللہ کے حضور میں اپنی معذرت تو پیش کر سکیں۔ تو اچھا، پھر اس آیت میں یہ بھی ہے کہ جب عذاب آیا تو صرف وہ لوگ بچا لیے گئے جو برائی سے روکتے تھے، اور باقی لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے تباہ کر دیا، ان پہ عذاب آ گیا۔ یہ وہ بات ہے سامعین کرام جو ہمیں سوچنا چاہیے۔ آج ہم برائیوں میں، شدید برائیوں میں مبتلا ہیں، اور سب سے بڑی جرم اور برائی کیا ہے سامعین کرام؟ کہ اللہ کی یاد سے ہمارے دل غافل ہیں، ہمارا رخ ظاہر کی طرف ہے، اللہ کی بندگی سے ہم نے منہ موڑ لیا ہے، اور ہم تو بڑے بڑے مجرم کر رہے ہیں، اکابر مجرمیہا، بڑے بڑے جرموں کو اختیار کرنے والے ہیں۔ قرآن سے ہم نے رخ پھیر لیا ہے، قرآن کتاب ہدایت ہے، اور ہم اس کو وہ درجہ دینے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ اللہ ہماری منزل ہے، لیکن اللہ کو ہم اپنی منزل، مقصود حیات، محبوب واحد، معبود واحد، مطلوب واحد بنانے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو ہم سننے کے لیے تیار نہیں ہیں، اگر سن لیں تو ان کی دعوت کو قبول کرنے کے لیے بھی ہم تیار نہیں ہیں۔ یہ بہت بڑے بڑے جرم ہیں، اور ہمارا جرم یہ بھی ہے کہ ہم یوم آخرت پر یقین نہیں رکھتے، ہمارا جرم یہ بھی ہے کہ ہمارا یقین نہ دوزخ پر ہے نہ جنت پر ہے، اور ہمیں یہ بھی یقین ہے کہ ہم دوبارہ نہیں اٹھائے جائیں گے۔ تو پھر مطلب یہ ساری باتیں ہیں، تو اس کا مطلب تو، اور جرموں کا جرم کیا ہے کہ ہم نے اللہ کے سوا اور بھی معبود گھڑ لیے ہیں۔ وَاتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ آلِهَةً لَعَلَّهُمْ يُنصَرُونَ، اور باطل معبودوں سے ہم توقع رکھتے ہیں۔ تو بہرحال اب اچھا، پھر یہ ہے کہ ہم میں، آپ دیکھ لیں، ہم میں برائی سے روکنے کا عام طور پہ ہمارے علماء یہ کام نہیں کر رہے، یہ سارے جرائم ہم اس میں مبتلا ہیں۔ اور دیکھیں، میں ساتھ ساتھ یہ اپنے ذہن میں آپ کو یہ باتیں بھی جہاں کر رہا ہوں وہاں یہ بھی حساب لگا رہا ہوں کہ بھیا جو تم کہہ رہے ہو کہ آیا وہ درست ہے کہ نہیں ہے، یہ الزامات صحیح ہیں کہ نہیں ہے۔ تو میرا دل گواہی دے رہا ہے کہ بالکل یہ الزامات نہیں، بلکہ یہ مجرم جرائم ہیں جس میں ہم مبتلا ہیں۔ اللہ ہمارا نہ معبود واحد ہے، نہ ہم بنانا چاہتے ہیں، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر نہ ہم چل رہے ہیں، نہ ہم چلنا چاہتے۔ پھر اس کے بعد ہم میں جو بظاہر نیک لوگ ہیں وہ ان جرائم کی خبر نہیں رکھتے۔ نمبر ایک بات یہ ہے، اگر خبر رکھتے بھی ہیں تو انہوں نے ہمیں انہی جرائم میں مبتلا، یعنی جو بھی لوگ ان جرائم میں مبتلا ہیں ان کو ان کے حال پہ چھوڑ دیا ہے، بلکہ ایسے لوگ بھی موجود ہیں جو ان مجرموں کی ہمت کو بڑھاوا دے رہے ہیں اور کہتے ہیں کہ بھئی تم نے تو کلمہ پڑھ لیا ہے، شکر کرو کہ تم مسلمان کے گھر میں پیدا ہوئے، اب جو مرضی آئے کرو، بس تم جنتی ہو۔ یعنی یہ زبان سے نہیں کرتے، لیکن وہ ہمارے ایسی باتیں کرتے ہیں کہ ہمیں اپنے
اس ایمان نہ ہونے کے باوجود ایمان ہونے پر ہمیں مبارکباد دے رہے ہیں، مبارک ہو مبارک ہو مبارک ہو مبارک ہو۔ شکر ادا کرو کہ تم مسلمان کے گھر میں پیدا ہوئے، شکر ادا کرو کہ تم امتی ہو، سچے امتی ہو۔ یہ جھوٹ بھی کہہ رہے ہیں، تم سچے امتی ہو، تم اہل محبت میں سے ہو، یہ بھی کہا جا رہا ہے۔ تو ایسے لوگ تو بہت ہیں سامنے کرام، یعنی جو عالم ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، جو ممبر رسول پر بیٹھنے کا دعویٰ کرتے ہیں، وہ ہمیں ان جرائم سے نہیں روک رہے۔ ہم لوگ فرقہ واریت میں تبدیل ہو گئے ہیں۔ آپ دیکھ لیں، ہر فرقہ دوسرے فرقے کو کافر اور مشرک اور گستاخ رسول قرار دیتا ہے، لیکن ہمارا تو اس پر کوئی ریئیکشن نہیں ہے کہ ہم اس فرقہ واریت کو ختم کرنے پر زور دیں۔ ایسا تو کوئی ایسے لوگ نہیں ہیں، بلکہ ہر فرقہ جو ہے، جو کچھ کل حزب بما لدیہم فرحون کے مصداق، ہر فرقہ اس کے پاس جو بھی ہے اس پر وہ خوش ہیں، اپنے اپنے مشاہیر کے جو بھی ان کی کتابیں ہیں، اقوال ہیں، اسی پر وہ ڈٹ گئے ہیں۔ اگرچہ ان میں سے بعض مشاہیر کے مضامین بقول گستاخانہ ہیں یا کفریہ ہیں، لیکن پھر بھی وہ اپنے مشاہیر پر، اور پھر کہتے ہیں کہ نہیں، ہم تو انہی کی بات مانیں گے اور انہی کے راستے پر چلیں گے۔ یہ ہمارے جرائم ہیں سامنے کا۔ پھر اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً۔ اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ دیکھو، جب میرا عذاب آئے گا میری نافرمانی کی صورت میں، تو ان میں صرف ان لوگوں پر نہیں آئے گا، بلکہ ان لوگوں پر بھی آئے گا جو لوگوں کو برائی سے نہیں روک رہے، ان لوگوں پر بھی یہ عذاب آئے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ شدید عذاب دینے والا ہے۔ ایک حدیث کا مفہوم مجھے یاد آ رہا ہے سامنے کرام، کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو حکم دیا ایک بستی کو الٹ دینے کا، کہ جاؤ اس بستی کو الٹ دو۔ یہ حدیث کا مفہوم میں بیان کروں تو جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ اے اللہ، اس میں تو ایک بندہ تیرا ایسا ہے جس نے پلک جھپکنے کی مدت تک تیری نافرمانی نہیں کی ہے، تو کیا اس بستی پر بھی، یعنی کیا میں اس پر بھی عذاب لے آؤں، اس کو بھی ہلاک کر دوں؟ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ سب سے پہلے اس پر وہ بستی الٹو، کیونکہ اس کے سامنے برائی ہو رہی تھی اور اس کے ماتھے پہ شکن بھی نہیں آ رہی تھی، اس کو بھی اس عذاب میں مبتلا کرو۔ بہت ہی یعنی سنجیدہ باتیں ہیں سامنے کرام۔ ہم لوگ تو خود بھی برائی میں مبتلا ہیں اور برائی پر خوش ہیں۔ دیکھیں، میں آپ کے سامنے اکثر روتا رہتا ہوں نا، اپنی برائیوں کا روتا رہتا ہوں، یہی باتیں ہیں میری جو میں آپ کے سامنے کرتا رہتا ہوں، لیکن مجھے نہیں لگتا کہ آپ لوگوں کو اتنا افسوس ہوتا ہوگا، اتنا دکھ ہوتا ہوگا، یا آپ اپنے آپ کو بدلنے کی حتی المقدور کوشش کرتے ہوں گے۔ ابھی تک اس وقت تک تو میرے سامنے کوئی ری ایکشن نہیں نظر آ رہا اس قوم کا۔ کوئی یعنی مزید معلومات کر ہی نہیں رہا کہ ہم کیا کریں، کدھر جائیں، کیا کریں، ایسی کوئی بات نہیں، بس سن لیتے ہیں۔ اور پھر آپ دیکھ لیں میرے اکثر کمنٹس میں کوئی ایسا کمنٹس والا نہیں ہوتا۔ ایک تو سننے والے نہیں ہیں اس درس کو، قرآن کو سننے والا نہیں ہے۔ میں تو ظاہر ہے کہ میں تو قرآن ہی پیش کر رہا ہوں، درس قرآن ہم یعنی ہمارا ٹاپک بھی ہے، ہم لکھتے بھی ہیں کہ یہ درس قرآن ہے، لیکن لوگ دور سے لکھے ہوئے جب درس قرآن لکھا ہوا نظر آتے ہیں، ان کو نظر آتا ہے تو وہ اس سے
ہٹ جاتے ہیں. بس ان کو تو یہ چاہیے نہیں. سوشل میڈیا کو لوگ تو تفریح کے لیے استعمال کرتے ہیں، اور ظاہر ہے کہ سوشل میڈیا میرے سامنے بھی ہوتا ہے، جو فنی کلپس ہیں جو اس کو لوگ بہت شوق سے دیکھتے ہیں، لوگ ہنسنا چاہتے ہیں، مذاقیہ باتیں سننا چاہتے ہیں، قصے کہانیاں سننا چاہتے ہیں. جو اسلامی اسکالر جو ہیں کہانیاں بیان کرتے ہیں، کہانیاں، تو اس کی باتوں کو لوگ پذیرائی دیتے ہیں کہ یار بس یہ تو بڑی دلچسپ باتیں کر رہے ہیں، ساری کہانیاں ہیں. ہمیں تو غیر محسوس طریقے سے یہ لوگ یعنی مشغول رکھتے ہیں دینی کہانیوں میں، قصے کہانیاں. اور آپ خود دیکھ لیں، میں تو کچھ نہیں کہہ رہا اس کے بارے میں، لیکن رجحان کہہ رہا ہوں کہ قرآن کو سمجھنے کی بات جہاں تک ہے تو وہ قرآن کو لوگ سمجھنا نہیں چاہتے، سننا بھی نہیں چاہتے. لیکن دیکھیں اس میں نقصان کس کا ہے؟ نقصان ہمارا ہے جو برائی کر رہے ہیں، اور جو لوگ برائی پر راضی ہیں اور اس سے نہ خود رک رہے ہیں نہ روکنے کی کوشش کر رہے ہیں. لہٰذا جب عذاب الہی آئے گا نا تو سب لوگ برابر کے مجرم ہوں گے. آج کی جو ہم نے سبق پڑھا ہے، وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً، اور تم اس فتنے سے بچو کہ جب وہ آئے گا تو صرف ظالم لوگ پر نہیں آئے گا، بلکہ جو لوگ برائی سے نہیں روکتے وہ بھی اسی عذاب میں مبتلا ہوں گے. وَأَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، اور اللہ تعالیٰ شدید عذاب دینے والا ہے. بہرحال سوچنی ہے کہ یہ آیت ہے. اور آگے چلتے ہیں. وَاذْكُرُوا، لفظی ترجمہ، وَاذْكُرُوا، تم یاد کرو، اذ انتم قلیل، جس وقت تم تھوڑے تھے، مستضعفون فی الارض، اور ملک میں کمزور سمجھے جاتے تھے، تخافون، تم ڈرتے تھے، ان یتخطفکم الناس، کہ لوگ تمہیں اچک لیں، فآواکم، پس اس نے تمہیں ٹھکانہ دیا، وأیدکم بنصرہ، اور اپنی مدد سے تمہیں قوت دی، ورزقکم من الطیبات، اور تمہیں پاک ستھری چیزوں سے رزق دیا، لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکریہ ادا کرو میری نعمتوں کا. شان نزول کے حساب سے تو اس کے اولین مخاطب تو صحابہ کرام ہیں، اور میں اس کی تفصیل میں نہیں جاؤں گا، لیکن میں آپ کو اشارہ کر رہا ہوں کہ مہاجرین ہیں. جنگ بدر میں خاصی تعداد جو تھی وہ مہاجرین کی بھی تھی اور انصار کی بھی تھی. تو ظاہر ہے کہ یہی لشکر جو ہے وہ ٹکرایا، اور اسی لشکر نے پھر اختلاف بھی کیا، اور اسی لشکر کو اللہ تعالیٰ یہ تمام باتیں فرما رہا ہے، جہاں ان کے لیے ہم یہ باتیں مشعل راہ ہیں. اور دیکھیں یہ کیا ہو رہا ہے، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم. آپ ساری شان نزول کے حساب سے بھی آپ آیات پڑھیں تو آپ کو پتہ چل جائے گا، لیکن وہ تو یعنی اس وقت کے لیے ہیں. لیکن اب یہ ہے نا کہ ہمارے لیے اس وقت کیا ہے. تو ان آیات کو اگر ایک اور تناظر میں آپ دیکھیں تو اپنے لیے اس کو دیکھیں کہ آپ کس حالت میں آئے اس دنیا میں، کس حالت سے آپ نے ابتدا کی. آپ دیکھ لیں بچہ جب ماں کے پیٹ سے نکلتا ہے اور وہ کسی قابل نہیں ہوتا سوائے اس کے جو اللہ تعالیٰ نے فطری طور پہ اس کو منہ چلانا سکھا دیا، ماں کے دودھ کو پینا سیکھ لیا بچے نے فطری طور پہ. اور بچہ تو وہ کس چیز کا ہوتا ہے، نہ وہ اپنے خیر اور شر سے آگاہ ہوتا ہے، نہ کروٹ خود بدل سکتا ہے، کوئی طاقت نہیں ہوتی. یعنی اس طریقے سے آپ لیں اس کو. دیکھیں نصیحت ہی حاصل کرنی ہے. اب اس میں کیا ہے کہ فآواکم،
اللہ تعالیٰ نے ہمیں دنیا میں ٹھکانہ دیا اور اپنی مدد سے ہمیں قوت دی، وَأَيَّدَكُمْ بِنَصْرِهِ، اور ہمیں رزق دیا۔ یہ سب کیوں کیا اللہ نے؟ تاکہ ہم اس کی نعمتوں کا شکریہ ادا کریں۔ آپ میں سے جو بھی میرے سامعین ہیں اور یا جو نہیں بھی ہیں، جو نہیں بھی سن رہے، لیکن مثال کے طور پہ آپ لے لیں، آج کے آرمی چیف کو لے لیں، جو بظاہر ایک بڑی طاقت مانا جاتا ہے، 3 مسلح افواج کا جو آرمی چیف ہوتا ہے، تو اس کے آپ بچپن کو لے لیں، میں سمجھنے کے لیے بات کر رہا ہوں، یا آج کل کا کوئی ڈکٹیٹر ہے یا آمر ہے یا جو بھی ہے، وہ اپنے پیدائش کے دن کو لے لیں، کس کمزور حالت میں انسان پیدا ہوتا ہے، کوئی بات کر نہیں سکتا، کچھ چل نہیں سکتا، بالکل مطلب یہ ہے کہ آپ کو معلوم ہے، آپ لیے پھرتے ہو، ماں جو ہے اس کو دودھ پلاتی رہتی ہے، سینے سے چمٹاتی ہے، روتا ہے، اس کی یعنی جو بھی پیشاب ہے، گندگی ہے، وہ خود قادر نہیں ہوتا، اور کافی عرصے بعد جو ہے وہ بیٹھنا شروع کرتا ہے، پھر کافی عرصے بعد وہ قدم لینا شروع کرتا ہے، پھر کافی عرصے بعد جو ہے وہ بولنا شروع کرتا ہے۔ تو یہ دیکھیں ہماری تمام حالتیں ہیں، پھر آہستہ آہستہ آپ آگے بڑھتے ہیں، آہستہ آہستہ آپ آگے بڑھتے ہیں، تو آپ پڑھ لکھ جاتے ہیں، آپ میٹرک کر لیتے ہیں، آپ ایف اے کر لیتے ہیں، سیکنڈ ایئر مراد میرے، پھر آپ چلے جاتے ہیں، کہیں بھی چلے جاتے ہیں، آپ چلے گئے پی ایم اے کا کول چلے گئے، پڑھ لکھ کے انٹری ٹیسٹ دے دیا، آپ پاس ہو گئے، کیپٹن بن گئے، لیفٹیننٹ بن گئے، کیپٹن بن گئے، پھر چل پھر آرمی چیف بن گئے۔ تو یہ ہر انسان اپنے ابتدا کو دیکھے، اذ انتم قلیل مستضعف، دیکھیں ہم اپنے مطلب کو آپ لیں گے، لعلکم تشکرون، یہ ساری یعنی ایک حالت سے دوسری حالت میں اللہ تعالی ہمیں بدلتا رہا تاکہ ہم شکریہ ادا کریں۔ ہمیں پاک صاف رزق دیا، اللہ تعالیٰ نے ہمیں ٹھکانہ دیا، ایک گھرانے میں پیدا کیا، ہمیں ایک یعنی ننھیال دی، ایک سسرال دی، اور یہ سارے جو ہیں اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے یہ رشتے مقرر کیے، یہ تمہارا باپ ہے، یہ ماں ہے تمہاری، یہ بھائی ہے، یہ بہن ہے، یہ ماموں ہے، یہ تایا ہے، جو بھی ہے۔ تو اسی طریقے سے ہم آگے چلتے ہیں، اور انسان تو ایک معاشرتی حیوان ہے، اور یعنی مل جل کے رہنے والی ایک چیز ہے نا، یہ تو نہیں کہ بس جانوروں کی طرح نہ باپ کو پہچانو نہ ماں کو پہچانو، عام طور پہ۔ بہرحال زیادہ میں اس میں وہ نہیں کرتا، لیکن یہ ہے کہ یہ دیکھیں اس حساب سے ہم اس میں ہدایت لیتے ہیں، لعلکم تشکرون، جیسے کہ وہ آیت تھی نا کہ استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم، بات مان لو اللہ کی اور اس کے رسول کی جب وہ تم بلائیں، اس میں تمہاری زندگی ہے۔ اسی طرح دیکھیں وہ کہتا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنے لیے بنایا ہے، اب ہم اللہ کے کیسے بن سکیں گے؟ اللہ تو ہمارا ہے لیکن ہم تو اس وقت اللہ کے نہیں ہیں، لیکن جب ہم شکری کی روش اختیار کریں گے تو ہم اللہ کے ہو جائیں گے۔ انا للہ، ہم اللہ کے ہیں، اور ہم نے محنت کر کے اللہ تعالیٰ کی طرف جانا ہے، پہنچنا ہے، رسائی حاصل کرنی ہے۔ تو لعلکم تشکرون میں تھوڑا سا آپ غور کیجئے سامنے کرام، کہ تم شکریہ ادا کرو۔ آج آپ مجھے اس بات کا جواب دیں یا خود سوچیں کہ کیا آپ اس وقت اللہ تعالیٰ کی جو بھی احسانات ہیں، کیا آپ ان کا شکریہ ادا کر رہے ہیں؟ یقیناً ہم نہیں کر رہے، ہم اللہ کی ناشکری میں مبتلا ہیں، اور ناشکری میں وقت گزر رہا ہے، اور اس ناشکری پر ہم خوش ہیں، مطمئن ہیں۔ وَفَرِحُوا بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا، انہوں نے تو دنیا کی زندگی کو اختیار کر لیا ہے، دنیا ہی کو اپنا اوڑھنا بچھونا
بنا لیا ہے، وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ أَنَّكُمْ تُكَذِّبُونَ، اور ہم نے اپنا اوڑھنا بچھونا جو ہے، یعنی ہمارے 24 گھنٹے اللہ تعالیٰ کی آیات کی اور نشانیوں کی اور احکامات کی تکذیب میں گزر رہے ہیں۔ اس بات پہ آپ سوچیں نا، یعنی صرف شکریہ کا، لعلکم تشکرون، اس آیت میں ایک مطالبہ ہے تاکہ تم شکریہ ادا کرو۔ جو بھی نعمتیں ہیں اگر اہل بدر کی لیے ہے تو کیا آج یہ ہمارے لیے نہیں ہے؟ کیا ہم نے ایک ایسا وقت نہیں گزارا؟ هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، کیا انسان پر کبھی وہ وقت نہیں آیا ہے کہ یہ کوئی قابل ذکر ہستی تھا ہی نہیں؟ ہاں میں نے، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے انا خلقنا الانسان من نطفۃ امشاج نبتلیہ فجعلناہ سمیعا بصیرا۔ ہم نے انسان کو پیدا فرمایا ہے، انا خلقنا الانسان، مخلوط نطفے سے، من نطفۃ امشاج نبتلی وجعلناہ سمیعا بصیرا، او کما قال، یہ آیت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ دیکھیں، آپ اپنی تخلیق کو ہم کیوں بھول جاتے ہیں؟ ایک وقت ایسا تھا، مثال کے طور پہ میں اپنے آپ کو پیش کرتا ہوں آپ کے سامنے، اس وقت یعنی 64 سال میری عمر چل رہی ہے، 64 سال عمر۔ اب 65 سال پہلے میں کہاں تھا؟ میں اپنے متعلق آپ سے پوچھ رہا ہوں، میں کہیں بھی نہیں تھا، میرا کوئی وجود، میرا کوئی نام و نشان تو اس دنیا میں نہیں تھا۔ ہاں 64 سال پہلے جو ہے مجھے اللہ تعالیٰ نے، میری روح کو اللہ تعالیٰ نے یہاں بھجوایا، اس کے لیے ایک ذریعہ بنایا، اور پھر میں دنیا میں آ گیا۔ پھر آہستہ آہستہ میرے لیے ماں باپ، مربی، ماں باپ میرے، یعنی ماں باپ کے دل میں میری محبت ڈال دی، انہوں نے مجھے اپنا بچہ سمجھ لیا۔ میں تو نہ کسی کا بیٹا، میں تو کسی کا بیٹا نہیں ہوں۔ مجھ میں تو خدائی صفات ہیں، لم یلد ولم یولد، میں تو اللہ کی طرف سے ہوں، مجھے اللہ نے بنایا ہے، میرا نہ میں نے کسی کو جنا، نہ مجھ سے کوئی جنا گیا۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ میں خدا ہوں، لیکن امر قل الروح من امر ربی تو ہوں۔ تو دیکھیں، یہ انسان اپنی حقیقت کو دیکھے، یہ سارے رشتے ناتے تو پھر اللہ تعالیٰ نے میرے لیے بنائے ہیں۔ میرے لیے ایک بیوی بنا دی، میرے بچے ہو گئے، میرے ماں تھی، میرے باپ تھے، ظاہری طور پہ، جسمانی طور پہ وہ تو ایک الگ مسئلہ ہے، لیکن حقیقت میری کیا ہے؟ وہ تو جب میرا جسم 4 مہینے کا ہو گیا ماں کے پیٹ میں، تب میری وہ روح آئی۔ اس میں تو کسی کا کمال نہیں ہے سوائے اللہ تعالیٰ کے۔ ٹھیک ہے، میرا ظاہر جو ہے اس کا ایک سبب ہے، لیکن میں کب آیا ہوں؟ میں تو جب میرا جسم 4 مہینہ کا ہو گیا ماں کے پیٹ میں، تب میں آیا ہوں۔ اور میں کیوں آیا ہوں؟ میرا مقصد حیات کیسے پورا ہوگا؟ کہ میں اللہ کا شکریہ ادا کروں۔ اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ اِمَّا شَاكِرٌ وَإِمَّا كَفُورًا۔ میری ترقی، میری کامیابی، میری معراج شکریہ میں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے اس کو راستہ بتا دیا ہے، اب اس کی مرضی ہے کہ یہ شکریہ کی روش اختیار کرتا ہے یا یہ ناشکری کی روش اختیار کرتا ہے۔ اور افسوس سے مجھے کہنا پڑتا ہے کہ ہم لوگ ناشکری کی روش اختیار کر کے جی رہے ہیں اور اسی میں جینا چاہتے ہیں۔ بہت بری بات ہے، سوچنا چاہیے، اپنے لیے سوچیں، اپنے آپ کو آگ کے گڑھے سے بچائیں۔ میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً
واعلموا ان اللہ شدید العقاب واذکروا اذ انتم قلیل مستضعفون فی الارض تخافون ان یتخطفکم الناس فآواکم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون۔ اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ سنتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا ان اللہ شدید العقاب۔ اور اس فتنے سے ڈرو جو خصوصیت کے ساتھ انہی لوگوں پر واقع نہ ہوگا جو تم میں گناہ گار ہیں، اور جان رکھو کہ خدا سخت عذاب دینے والا ہے۔ واذکروا اذ انتم قلیل مستضعفون فی الارض تخافون ان یتخطفکم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون۔ اور اس وقت کو یاد کرو جب تم زمین مکہ میں قلیل اور ضعیف سمجھے جاتے تھے اور ڈرتے رہتے تھے کہ لوگ تمہیں اڑا نہ لے جائیں، یعنی بے خانما نہ کر دیں، تو اس نے تم کو جگہ دی اور اپنی مدد سے تم کو تقویت بخشی اور پاکیزہ چیزیں کھانے کو دیں تاکہ اس کا شکر کرو۔ اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔